بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد۔ قیامت کے دن اللہ کے حقوق یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا بھی حساب ہوگا، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا بھی حساب ہوگا۔ دنیا میں جس نے کسی کا حق مارا ہو یا کسی بھی طرح ظلم یا زیادتی کی ہو، سب کا حساب اور فیصلہ ہوگا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کا مجرم ہونا قیامت کے دن کے لیے اس قدر خطرناک نہیں ہے جس قدر بندوں کے حقوق مارنے اور بندوں کو ستانے اور ظلم کرنے میں خطرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، ان کی طرف سے اپنے حقوق کی بخشش کر دینے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن بندے چونکہ حاجت مند ہوں گے اور ایک ایک نیکی سے کام نکلنے اور نجات پانے کی امید ہوگی، اس لیے بندوں سے معاف کرنے اور اپنا حق چھوڑنے کی امید رکھنا بیجا اور بیکار ہے۔ قیامت کے روز روپیہ، پیسہ، مال و دولت کچھ بھی پاس نہ ہوگا، حقوق کی ادائیگی کے لیے نیکیوں کا لین دین ہوگا، اور حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اس قدر ہوگا کہ جانوروں نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا تھا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اس سے اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے حقوق میں بھی آدمی کو فکر مند رہنا ہے کہ اللہ کا کوئی حق ہم سے چھوٹ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی پوری طریقے سے ہمیں کرنی ہے۔ ہر آدمی کے حقوق الگ ہیں، والدین کے حقوق الگ ہیں، اولاد کے حقوق الگ ہیں، رشتہ داروں کے الگ ہیں، اور ایسے ہی ہم کسی کے ساتھ تجارت بزنس کر رہے ہیں تو اس کے حقوق الگ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تو گراہک کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، معاملات کیسے کرنے چاہیے، یہ بھی حقوق کے اندر داخل ہے۔ ہم نے کسی سے کوئی 1 روپیہ لیا ہے تو اس کو لوٹانا بھی ہے، یہ بھی حقوق میں ہے۔ تو ہر طرح کے حقوق ہمیں جان کر پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا ہوگا کہ اس کی بے آبروئی کی ہو اور کچھ حق تلفی کی ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس کا حق ادا کر کے یا معافی مانگ کر اس دن سے پہلے حلال کر لے وے، جبکہ نہ دینار نہ درہم ہوگا، دینے کے لیے وہاں کچھ نہیں ہوگا سوائے نیک اعمال کے، اور نیکیوں تو خود وہاں ہر آدمی کو کم لگ رہی ہوگی اپنی، تو نیکی کسی کو کیوں دے گا۔ اس لیے آج موقع ہے، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، غور و فکر کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہم نے کس پر زیادتی کی ہے، کس کے حقوق ہم نے مارے ہوئے ہیں، ان سے اپنا حقوق کی ادائیگی ہو، اور اگر ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو معافی تلافی کرائیں، معاملہ صاف کر کے اللہ کے یہاں جائیں۔ پھر فرمایا اگر اس کے کچھ اچھے عمل ہوں گے تو بقدر ظلم اس سے لے لیے جائیں گے، اور جس پر ظلم ہوا ہے اس کو دلا دیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس ظالم کے سر ڈال دی جائیں گی۔ یہ دیکھیے کتنا نازک وقت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تو مفلس سمجھتے ہیں اس کو جس کے بعد درہم، روپیہ، پیسہ، مال و اسباب نہ ہو۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میری امت میں سے حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، اور ان سب کے باوجود اس حال میں میدان حشر میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو بھیجا اور ناحق مارا ہوگا، اور چونکہ قیامت کا دن انصاف اور صحیح فیصلوں کا دن ہوگا، اس لیے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ جس کو اس نے ستایا تھا اور جس کی حق تلفی کی تھی، حق مارا تھا، سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ کچھ نیکیاں اس حقدار کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس حقدار کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر حقوق پورا نہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو حقداروں کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیے جائے گا۔ اتنے سارے نیکیوں کا پہاڑ لے کر حاضر ہوا تھا، لیکن سب بدلے میں دوسروں کو دے دی، اور خود کا کیا حشر ہوا کہ ان سب کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے اور دوزخ کے اندر بھیج دیا گیا، جس کو کہتے ہیں یہ حقیقی مفلس ہے۔ اس لیے ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہے اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے، جسے کہتے ہیں کہ دوا بھی کھانی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے۔ آدمی دوا کھاتا رہے، نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے اور گناہوں سے بچے نہ، بد پرہیزی کرتا رہے، تو یہ آخرت کے دن انسان کے لیے وبال بنے گا۔ اور نیکیاں بھی بہت ساری دینی ہوگی،
اسی وجہ سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک مقام پر لکھا کہ اگر کسی نے کسی کے 25 پیسے بھی مارے ہوں گے تو اس کے بدلے میں 500 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ 25 پیسے اس زمانے میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے 25 پیسے کی، لیکن وہ جو مندہ زمانہ تھا اس میں تو بڑی اہمیت تھی 25 پیسے کی، بہت سارا سامان آ جاتا تھا۔ تو آپ نے کسی کے 25 پیسے مار لیے تو گویا اس کے صبح سے شام تک کی روزی روٹی پہ آپ نے لات مار دی۔ صبح سے شام تک اس بیچارے کو آپ نے فقر و فاقے سے کر دیا، پریشان حال کر دیا، تنگ دست کر دیا، مجبور کر دیا، فکر مند کر دیا آپ نے اس کو، تو اس کے بدلے میں 500 مقبول، صرف نمازیں نہیں، مقبول وہ نمازیں چاہیے گی جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے جو ننگے، بے ختنہ، بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، پھر ایسی آواز سے ندا دیں گے جسے ہر دور والے اسی طرح سنیں گے جیسے قریب والے سنیں گے، اور اس وقت یہ فرمائیں گے کہ میں بدلہ دینے والا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ آج کسی دوزخی کے حق میں یہ نہ ہوگا کہ دوزخ میں چلا جاوے، اور کسی جنتی پر اس کا ذرا بھی کوئی حق ہو جب تک کہ میں اس کا بدلہ نہ دلا دوں، اور آج کسی جنتی کے حق میں بھی یہ نہ ہوگا کہ جنت میں چلا جائے اور کسی دوزخی پر اس کا ذرا بھی کوئی حق ہو جب تک کہ میں اس کا بدلہ نہ دلا دوں، حتیٰ کہ اگر ایک چپت بھی ظلماً مار دیا تھا کہ اس کا بدلہ بھی دلا دوں گا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا رسول اللہ بدلہ کیسے دلا دیا جائے گا حالانکہ ہم ننگے، بے ختنہ، بالکل خالی ہاتھ ہوں گے؟ جواباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں اور برائیوں سے لین دین ہوگا، پیسوں سے لین دین نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ کو یہ سوال پیش آیا کہ وہاں تو ہم خالی ہاتھ ہوں گے تو بدلہ کیسے دیں گے؟ تو فرمایا کہ بدلے کا جو لین دین ہوگا وہ نیکیوں اور برائیوں سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اپنے زر خریز غلام کو ظلماً ایک کوڑا بھی مارا تھا، قیامت کے دن اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارا غلام ہے، ہم نے اس کو خرید رکھا ہے، ہم جو چاہے کریں، ہمارا ماتحت ہے، ہماری سرپرستی میں ہے، ہمارا چھوٹا ہے، جیسے چاہے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، تو دنیا میں ٹھیک ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ اس دن ہر چیز کا پورا آپ کو حساب چکانا پڑے گا، بدلہ آپ سے دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے استحضار کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔